یہ وہ بدقسمت قوم ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یہ وہ بدقسمت ملک ہے کہ جس ملک کا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہنے والا اس کو کہتا ہے یہ مکروز پیدا ہوا ہے، یہ مکروز پیدا ہوا ہے، یہ تانا ہے، اور یہ حقیقی تانا ہے، ایسا ہی ہے۔ قرض کے بوجھ تلے وہ دفن ہے، اور قرض لے کر پیدا ہوتا ہے، مگر اسی ملک کی اشرافیہ اربوں روپے شیطانی کھیل، خونی کھیل، قاتل کھیل، ہندوؤں جیسے بدبخت لوگوں کے قاتلوں کے تہوار کو منانے کے لیے مسلمانوں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے، لیکن قرضہ اتارنے کی کسی کو فکر نہیں۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ حالات چاہے جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، تم چیخو، چلاؤ، مرو، کٹو، ہم یہ کھیل کھیل کے دکھائیں گے، ہم یہ کھیل کھیل کے دکھائیں گے۔ ان کو یہ ماضی کی تاریخ یاد نہیں، ماضی کی تھوڑی، ماضی کی یہ 20 سال پہلے کی تاریخ یاد نہیں ہے، ان کو یاد ہے، مگر انسانیت نہیں ہے، دل میں درد نہیں ہے، انسانوں کا دل نہیں ہے، دل پتھر ہو گئے۔ وہ خاتون ان کو یاد نہیں جو فیروز پور روڈ کے اوپر اپنے خامند کے ساتھ جا رہی ہے، اور پیچھے خامند کے ایک معصوم ننھا سا پھول لے کر بیٹھی ہوئی ہے، سفر کر رہی ہے۔ جب وہ گھر سے نکلی تھی اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم پہ کیا قیامت ٹوٹے گی، ہم پہ کیا قیامت ٹوٹے گی۔ ہمارا وہ نونہال بچہ، ہمارا وہ پھول جیسا بچہ گھر سے نکلتے ہوئے تو میری سینے کے ساتھ ہے، میری چھاتی کے ساتھ ہے، میری گودی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن مجھے اس کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی بچہ جس کو چوم کے اور پیار کے ساتھ لے کر وہ گھر سے نکلی تھی، ایک قاتل ڈور نے آتے ہی اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا۔ شوہر موٹر سائیکل چلا رہا ہے، بچے کی گردن کٹ چکی، نیچے ڈھلک چکی، خون کا فوارہ پھوٹ چکا، خون بچے کے کپڑوں سے آگے جا کر ماں کے کپڑوں کے اوپر گرنے لگا، اور اس خاتون نے جب دیکھا تو چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تب شوہر نے پیچھے ہٹ کے دیکھا تو بچہ کسی ظالم کے ظلم کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ اچھرے کا واقعہ ہے، یہ فیروز پور روڈ کا واقعہ ہے، یہ کوئی بہت زیادہ ماضی کے دور کی تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، اور ایک واقعہ نہیں ہے، 20 واقعات، سینکڑوں واقعات۔ انہی واقعات کی وجہ سے تو اس منحوس کھیل کے اوپر پابندی لگی تھی، ایسے تو نہیں لگی تھی۔ سینکڑوں گردنیں کٹ چکی تھی، اور سینکڑوں نوجوان سڑک کے اوپر 15-20 روپے کی اس پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گاڑیوں کے نیچے کچل چکے تھے۔ آج بھی آپ گاڑیوں والے نکلے باہر، ابھی ہم جمعے کے لیے آ رہے تھے تو 2-3 جگہ تو بڑی مشکل سے گاڑی کے آگے بچوں کو اور نوجوانوں کو بچایا۔ کیا صرف موٹر سائیکل کے اوپر اینٹینا لگانے سے زندگیاں سیف ہو گئی؟ یہ ڈور بڑی سیانی ڈور ہے، اس کو تھوڑا کم کرو گا، بڑی سیانی ڈور ہے، اس کے اندر عقل موجود ہے، دماغ موجود ہے۔ یہ پیدل چلنے والوں کو کہے گی نہیں بابو آپ پیدل سڑک پہ چل رہے ہیں، میں ڈور آ رہی ہوں، تھوڑا سا ذرا ہٹ کے چلو، میں نے گزرنا ہے۔ پیدل چلنے والی کی زندگی کی سیفٹی کیا ہے؟ کیا صرف موٹر سائیکل کے اوپر ہی موت ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمارے بڑوں کو یہ آرڈیننس بھی پاس کرنا چاہیے کہ پیدا ہونے والے بچے کے
پیدا ہونے کے بعد جب چلنا شروع ہو جائے نا تو ناف کے اوپر بھی ایک اینٹینا لگا دیا، ناف کے اوپر بھی ایک اینٹینا لگا دیا جائے تاکہ زندگی اس کی سیف ہو جائے، تاکہ زندگی اس کی سیف ہو جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ کتنے پیارے پیارے ہمارے کھیل ہیں، ہماری گیمز ہیں۔ ہاکی ہمارے ملک کا قومی کھیل، فٹ بال ہمارے ملک کا کھیل ہے، پیاری گیم ہے، والی بال بہترین گیم ہے، بیڈمنٹن بہترین گیم ہے۔ کیا کبھی دن کو بھی بنایا ہے پاکستان والوں نے؟ ایک دن ایسا بھی ہو پاکستان میں ہاکی ڈے بنانا چاہیے۔ میرے اور آپ کے بچے جائیں، گراؤنڈ میں جائیں، ہاکی لے کے جائیں، گیند لے کے جائیں، ورزش کریں، پریکٹس کریں، فٹنس ہو، صحت ہو، فٹ بال کھیلیں، والی بال کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، کوئی مہذب گیم تو ہو۔ لیکن مہذب گیم کو ہم کیوں اجاگر کریں گے؟ ہم تو اس منحوس انسان کی روح، حقیقت رائے جو ہندو تھا، اس منحوس انسان کی روح کو خوش کرنے کے لیے سارے کا سارا خونی کھیل کھیل رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، میرے اور آپ کے ایمان کی روشنی، جنتی عورتوں کی سردار، اس کے بارے میں جب نازیبہ جملہ کہا اور اس کو اس کی سزا ملی، اس سزا کو دوسری طرف تبدیل کر دیا گیا کہ اہل ایمان سے ان کے ایمان اس طرح بیچے جائیں، فروخت کیے جائیں کہ مسلمان کا بچہ اور مسلمان کی بچی ہاتھ میں پکڑ کر ڈور اور بلند کر کے بتائے کہ ہم حقیقت رائے کی روح کو خوش کر رہے ہیں اور گنبد خضرا میں امام الانبیاء کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم ان سے رشتہ توڑ رہے ہیں اور ان سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، اور پھر چھتوں کے اوپر آسمانوں پر تیرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ گڈی بھی ہوگی اور گڈے بھی ہوں گے، اور ناچتے ہوئے بڈھی بھی ہوگی اور بڈھے بھی ہوں گے، بڈھی بھی ہوگی اور بڈھے بھی ہوں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم ہمیں اس بارے میں کوئی تعلیم دیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 5ویں کلاس کا بچہ بھی اپنی اسلامیات میں پڑھتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ جس کھیل کی وجہ سے لاکھوں انسان متاثر ہوں اور قبروں میں چلے جائیں، کوئی اپاہج ہو جائیں، کوئی معذور ہو جائیں، اور دوسری طرف اربوں روپیہ جب خرچ کریں گے، تو قرآن حکیم کی آیت کیا بتاتی ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ ہیں فضول خرچی کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، اپنی حلال کی کمائی کو حرام کے راستوں کے اوپر ہواؤں میں اڑانے والے، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ چند دن پہلے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ یہ شیطان کا بھائی کہا گیا۔ اس دور کے اندر تو یوں لگتا ہے کہ بھائی نہیں، شیطان کی بہنیں بھی ہیں شیطان کی بہنیں بھی ہیں، مامیاں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، سارا کنبہ ہے، پورا ٹبر کا ٹبر ہے۔ میں قرآن نے تو بھائی کہہ کے بات ختم کر دی، صرف اشارہ اس طرف تھا کہ یہ پورے کا پورا خاندان اور کنبہ قبیلہ ہے جو شیطان کا بھائی کہلانے میں اپنے آپ پہ فخر محسوس کرتا۔ میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ آنے والے وقت کے اندر جب ہمارے مقتداؤں اور پیشواؤں کی مورخ کوئی تاریخ لکھے گا تو میری اور آپ کی آنے والی نسل کیا پڑھے گی؟ کیا پڑھے گی کہ یہ ہے وہ معاذ اللہ بدقسمت پاکستان اور بدقسمت قوم جس کے حکمران
رنجیت سنگھ کے مجسمے بنا بنا کے لاہور کے اندر سجاتے رہے، جس رنجیت سنگھ نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بالا کوٹ کے مقام پہ شہید کیا، جس نے آپ کی بادشاہی مسجد کے اندر گھوڑے باندھے استبل بنا دیا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بدترین ظلم جس کے دور میں ہوا، ہماری نسل کو بتایا جا رہا ہے یہ ہے آپ کا ہیرو، یہ رنجیت سنگھ۔ آنے والا مورخ یہی تو لکھے گا نا، سچ لکھے گا، سچ نہیں لکھے گا؟ کیا یہ تاریخ سینہ بسینہ ہی چلتی رہے گی؟ اوراق میں آئے گی، کتابوں میں آئے گی، ہسٹری میں آئے گی، آنے والا مورخ لکھے گا کہ اس ملک کے بدقسمت اور محروم انسانوں نے مسجدوں کو تو ملیہ میٹ کر دیا اور گردواروں کے اوپر اربوں روپے خرچ کر دیے۔ گردوارے تعمیر ہوئے، مندروں میں جا کے ہولی بھی بنائی، دیوالی بھی بنائی، گھنٹی بھی بجائی، کرسمس میں جا کے کیک بھی کاٹے، ناچے بھی، گائے بھی۔ یہ کیا مسلمانوں کے ہیرو ہیں یا عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں کے ہیرو؟ تو آنے والی تاریخ جب میرا اور آپ کا بچہ پڑھے گا، میرا اور آپ کا بچہ پڑھے گا کہ تنگ دستی کے عالم میں جب مسلمان اس ملک کے اندر سسک رہا تھا، کرا رہا تھا، تو ہمارے مقتداؤں کا رول کیا تھا، ہمارے پیشواؤں کا رول کیا تھا؟ حاصل تمنائی نے بڑا پیارا جملہ کہا، وہ کہتا ہے کہ کفار مسلمین سے مشغول جنگ ہے، کفار مسلمین سے مشغول جنگ ہے۔ غزہ کی گلیوں کے اندر مسلمانوں کا خون ابھی بھی تر و تازہ ہے، ابھی بھی بہہ رہا ہے، بچوں کا خون، معصوموں کا خون، بیٹیوں کا خون، ماؤں کا خون، بہنوں کا خون، مظلوموں کا خون، بوڑھوں کا خون، مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ کفار مسلمین سے مشغول جنگ ہے۔ کشمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کی گردن کٹ چکی ہے، شہید ہو چکے ہیں، تاریخ موجود ہے، ہسٹری موجود ہے۔ کفار مسلمین سے مشغول جنگ ہے اور مسلمین خیر سے محو پتنگ ہے، مسلمین خیر سے محو پتنگ ہے۔ امت کا غم تو خاک ہو، خود اپنا غم نہیں، امت کا غم تو خاک ہو، خود اپنا غم نہیں، خوش مستیوں میں مست ہیں، محو ترنگ جھوم رہے ہیں، کوئی مرے، کوئی کٹے، کوئی جائے بہاڑ میں جائے، ہماری عیاشی ختم نہ ہو، خوش مستیوں میں مست ہیں، محو ترنگ ہیں۔ 2 قومی نظریے کا جنازہ نکل گیا۔ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیا تھا کہ ہندو کی تہذیب الگ، مسلمانوں کی تہذیب الگ؟ پھر دھوکہ ہی تو ہوا نا، بتا تو سچ رہے تھے کہ ہندو کی تہذیب الگ ہے، مسلمانوں کی تہذیب الگ ہے، ان کا رہنا سہنا الگ ہے، ہمارا رہنا سہنا الگ ہے، ان کے رسم و رواج الگ ہیں، ہمارے رسم و رواج الگ ہیں، ان کی خوشی غمی الگ ہے، ہماری خوشی غمی الگ ہے، ان کی تہذیب الگ، ہماری تہذیب الگ۔ اسی بنیاد پہ تو ملک کو بنایا گیا۔ آج کیسے مکس اپ ہو گئی ہے ساری کی ساری چیز؟ فرمایا 2 قومی نظریے کا تو جنازہ نکل گیا، ہم فکر ہم خیال سبھی سنگ سنگ ہیں، کفار مسلمین سے مشغول جنگ ہیں اور مسلمین خیر سے محو پتنگ۔ ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں پر غور اگر نہ کیا تو آنے والی نسل میں یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والی نسل اس تہذیب پہ چل پڑی تو میری اور آپ کی لاشوں کو قبروں میں دفنائیں گے نہیں، چند لکڑیاں اکٹھی کون قبر کھودوائے گا، کون سلیب پر چلتے رہے تو آنے والے وقت میں یہ نسل آپ کی لاشوں کو جلائے گی۔ چلتے رہیں، اس لیے لمحہ فکریہ ہے، رک جائیں، یہیں پر رک جائیں،
رک جائیں، یہیں پر رک جائیں، تباہی اور بربادی کو دعوت نہ دیں۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اتنا بڑا زلزلہ برپا کر کے میرے اور آپ کے بالا کوٹ کو اور کشمیر کی سرزمین کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر دیتے۔ ابھی بھی رمضان آ رہا ہے اور رمضان کا استقبال آپ کر رہے ہیں، پھر دیکھیں گے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے۔ اس طرح اگر آپ رمضان کا استقبال کریں گے تو پھر اللہ اسی طرح کا رویہ اپنائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی آفت سے اور کسی عذاب سے ہمیں بچائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔